آج سے 400 سال پہلے اس دنیا اسلام میں ایک بہت مشہور و معروف بادشاہ گزرے ہیں، سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ۔ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ ان کا پائے تخت ملک شام میں لگتا تھا، مدینہ شریف کے گورنر کوئی اور تھے۔ آپ ان کی وفاداری دیکھیے، ان کا عشق دیکھیے، اور پھر اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ان کی مقبولیت دیکھیے۔ ایک دن اچانک انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی سے یہ فرما رہے ہیں کہ نور الدین، مجھے دو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، مجھے تم ان دونوں شریروں سے بچا لو۔ اب یہاں ایک چیز کی وضاحت میں یہ کر دوں، اللہ اگر چاہتا تو اپنے محبوب کو فرشتے بھیج کر کے بچا لیتا، لیکن نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنے امتی سے یہ کام لوں، میں اپنے وفادار سے یہ کام لوں، میں اپنے عاشق سے یہ کام لوں، میں اپنے غلاموں سے یہ کام لوں۔ معزز، آپ کو حیرانگی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نور الدین، دو لوگوں سے مجھے بہت پریشانی ہے، مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ خواب میں چہرہ دکھایا گیا، پہچان ہو گئی۔ سلطان نور الدین زنگی جیسے ہی بیدار ہوئے تو دیکھے کہ رات کا تہائی حصہ ہے۔ پھر سے لیٹنے کی کوشش کی، آنکھیں بند کی، پھر سے وہی آواز ان کی کانوں میں گونجنے لگی۔ صبح ہونے کے انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی صبح ہوئی اٹھے، اٹھنے کے بعد بادشاہ وقت تھے، ملک شام میں اپنا پائے تخت لگتا تھا، اور پھر ایسا مضبوط بادشاہ تھے کہ جدھر اپنا رخ کر لیتے تھے اس ملک کو فتح کرتے تھے۔ فاتح بیت المقدس بھی تھے، فاتح مصر بھی تھے، بے شمار ملکوں کو فتح کرنے والے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی اٹھے۔ اٹھنے کے بعد اپنے ذہن میں انہوں نے ایک مشورہ لایا کہ میں اس کام کو کیسے انجام دوں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، بے شمار تحائف منگائے گئے، بے شمار تحفے گھر میں لا کر کے اکٹھا کیا گیا۔ سارے تحائف لے کر کے سلطان نور الدین زنگی سفر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ کے حوالے سے اگر بتاؤں تو کم و بیش 16 دن یا اس سے زیادہ دنوں میں سفر کر کے شہر مدینہ پہنچے۔ مدینہ شریف میں اپنا دربار لگایا۔ مدینے کے گورنر کو دعوت دی گئی کہ سلطان نور الدین زنگی اہل مدینہ کو آج اپنے ہاتھ سے تحائف بانٹنا چاہتے ہیں، سب کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اعلان کر دیا جائے شہر مدینہ میں کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، سب لوگوں کو نور الدین زنگی اپنے گھر یا اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اہل مدینے میں جب اس بات کا چرچا ہوا، لوگ جوق در جوق ہجوم میں نور الدین زنگی نے جہاں اپنا دربار لگایا تھا آ کر کے اکٹھا ہو گئے۔ انتظار تھا سلطان نور الدین زنگی کو کہ جو دو چہرہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خواب میں دکھایا تھا، وہ لوگ بھی آتے، کیونکہ اصل مقصد کچھ اور تھا۔ پورا اہل مدینہ نور الدین زنگی سے ایک ایک کر کے تحفہ لے کر کے روانہ ہو جاتا۔ جب سارے لوگوں کو تحفہ دے دیا گیا، جب سارے لوگ تحائف لے کر کے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونے لگے، نور الدین زنگی اعلان کرنے لگے کہ مدینے میں کوئی چھوٹ تو نہیں گیا ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا ہے، کوئی باقی تو نہیں ہے جن کو میں تحفہ نہیں دے سکا، جو مجھ سے تحفہ نہیں لے سکا۔ اہل مدینے نے دائیں بائیں دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے نہیں، سارے لوگ آ گئے ہیں۔ نور الدین زنگی نے پھر اعلان کیا کہ آپ ذرا غور تو کریں، اپنے اپنے گھروں کی طرف نظر دوڑائیے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیے، اپنے قریب رہنے والوں کے گھروں کو اوپر نظر ڈالیے کہ کوئی چھوٹ تو نہیں گیا ہے، کیونکہ آج مجھے سب لوگوں کو تحائف دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں
کہ میں سب کو نذرانہ دے سکوں, سب کو تحفہ پیش کر سکوں. اتنے میں ایک شخص اپنا سر اٹھاتا ہے. سر اٹھانے کے بعد گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے, بادشاہ 2 آدمی ہے جو آپ سے یہاں نذرانہ لینے کے لیے نہیں آیا ہے. بادشاہ نور الدین زنگی کہنے لگے, دونوں رہتے کہاں ہیں اور آیا کیوں نہیں ہے؟ اہل مدینہ یک زباں ہو کر کہنے لگی, وہ دونوں نمازی ہیں, وہ دونوں غازی ہیں, وہ دونوں ضیافت کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, گھروں کے اندر سے بہت کم نکلتے ہیں, ہمیشہ تسبیحات تحلیلات میں مشغول رہتے ہیں, کچھ خصوص کام کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, پھر اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. آج تک ان دونوں نے کسی سے زبان درازی سے بات نہیں کی ہے. آج تک فضول کاموں میں ان دونوں نے وقت برباد نہیں کیا ہے. ان کو اہل مدینہ نے صرف اگر دیکھا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تسبیحات پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تحلیلات کرتے ہوئے دیکھا ہے. بس اپنے ضروریات پوری کرتا ہے, پھر اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے. نور الدین زنگی دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے جو 2 چہرہ مجھے دکھایا تھا, کہیں وہ تو نہیں ہے. کہنے لگے بلایا جائے ان کو میرے دربار میں ان کو طائف دینا چاہتا ہوں, تحفہ دینا چاہتا ہوں. جب خبر دی گئی تو دونوں نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ مجھے کسی بادشاہ کی کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو بس اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے یہاں عبادتیں کرتا ہوں, میں خود دوسروں کو تحفے دیا کرتا ہوں. آپ یقین جانیں جب طائف لینے سے انکار کر دیا, لوگوں نے آ کر کے سلطان نور الدین زنگی سے جب یہ کہا کہ ان کو آپ کے تحائف کی ضرورت نہیں ہے, سلطان نور الدین خود منبر سے اترے. اترنے کے بعد لوگوں کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچے. لوگ جب ان کو ان کے دروازے تک لے کر کے گئے, بتایا گیا کہ اس گھر میں وہ دونوں آدمی رہتے ہیں, بہت کم باہر نکلتے ہیں. آواز دی گئی, جیسے آواز دی گئی دروازہ کھولا گیا. جیسی دروازہ کھولا گیا, بادشاہ نور الدین زنگی کی آنکھیں دیکھ کر کے حیران رہ گئی کہ معاملہ کیا ہے. دونوں شخص کے چہرے میں داڑھی ہیں, خوبصورت ہیں, امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں, اسلامی لباس میں ملبوس ہے, اور پھر اس کے گھر کو چاروں طرف جب دیکھا گیا تو کہیں مصلی بچھے ہوئے ہیں, کہیں کلام مجید رکھا ہوا ہے, کہیں تسبیحات رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے ضرورت کے سامان ہیں. جیسے ادھر ادھر دیکھا, نور الدین زنگی نے کہا کہ آپ کو میری تحفہ کی ضرورت کیوں نہیں؟ کہنے لگے نہیں, ہم تو بس اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے یہاں عبادت کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آگے جب مفسرین لکھتے ہیں اور پھر اس واقعے کو علامہ محدث عبدالحق دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں جو نقل کیا ہے, وہ یوں کہ جیسے ہی نور الدین زنگی ان لوگوں کی تلاشی شروع کرتے ہیں, جیسے ہی ان کے گھر کے سامان اٹھایا جاتا ہے, اچانک کیا دیکھ رہے ہیں, جیسی مسلح اٹھایا گیا تو دیکھا ایک مسلح کے نیچے ایک لمبی سرنگ ہے. جیسے ہی سرنگ پر نظر پڑی, سلطان نے چلا کر کے کہا ان دونوں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں, دونوں کے پیر باندھے جائیں, دونوں کو جکڑا جائے اور دونوں کو باندھ کر کے اس گھر میں رکھا جائے. جیسے ہی سرنگ نظر آئی, بادشاہ نے حکم دیا اترو یہاں پر. جیسے اترے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ سرنگ گنبد خضرا, جہاں پہ آقا کریم کا جسد اطہر ہے, جہاں پہ آقا کریم کا جسم مبارک ہے, یعنی مدینہ منورہ کی طرف یہ سرنگ جا رہی ہے. پوچھا گیا مار کر کے, آخر تمہارا منشا کیا ہے, تم لوگ کون ہو جو یہ کر رہے ہو؟ دونوں شخص نے دبی آواز میں یہ کہا, بادشاہ دراصل میں ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں, دراصل میں ہم لوگوں کا تعلق کلمہ طیبہ سے نہیں ہے, ہم لوگ عیسائی ہیں. اور پھر وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہمارے بادشاہ نے کچھ پیسوں کے عوض اس کام کے لیے لگایا ہے جس پر ہم انجام دے رہے ہیں. کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگے ہمارا کام یہ کہ ہم سرنگ کے ذریعے کھود کر کے ہمارا سرنگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور تک پہنچے اور ہم آقا کریم کے جسم مبارک کو کھود کر کے نکال کر کے کہیں اور لے جا سکے اور یہاں سے بہت دور لے جا کر کے ان کو دفن کر سکے, یا پھر ان کا جو پورا مشغلہ تھا وہ بتایا گیا. سلطان نور الدین زنگی جیسی سنا, چیختے ہوئے رہ گئے کہ آخرکار تمہاری اتنی ہمت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک کو تم چوری کرنے کے لیے آئے ہو. عزیزان گرامی وقار, لوگوں نے جب دیکھا, اہل مدینہ نے جب دیکھا, حیران رہ گئے. سلطان نور الدین زنگی ہاتھ پیر باندھ کر کے ان کو باہر لایا. لانے کے بعد تاریخ
के औराक गवाह हैं। उनको वहीं पर सबके सामने काटा गया, टुकड़े किए गए और फिर उनके जिस्म के एक एक टुकड़ों को परिंदों का खुराक बनाया गया। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह ऐलान किया, मदीना वालों, किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को देख करके यकीन मत कर लेना, किसी भी इंसान के चेहरे की हुलिये को देख करके यकीन मत कर लेना। आज आपने देखा दाढ़ी है, अमामा शरीफ है, आपकी नजरों में ये नमाजी है, आप लोगों की नजरों में ये गाजी है, लेकिन आपने देखा मामला ये है कि ये इतने बड़े गद्दार हैं, इतने बड़े दुश्मनाने रसूल है कि ये आका करीम के जिस्म मुबारक को चुराने के लिए सुरंग के जरिए मदीना शरीफ पहुंचे हैं। अल किस्सा मुख्तसर मेरे अजीजों, फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ये दिल में फैसला किया कि मेरे आका करीम के जिस्म मुबारक को कयामत की सुबह तक कोई इस तरह का काम अंजाम ना दे सके। शीशाओं को शीशे मंगा करके उनको पिघला करके आका करीम के रोजे के चारों तरफ लंबे लंबे खड्डे खोद करके, या यूं कहें कि तकरीबन 30-40 फीट गहरे खोद करके शीशाओं को पिघला पिघला करके एक मोटी दीवार कायम की गई। और फिर जब दीवार मुकम्मल हुआ, बादशाह नूरुद्दीन जंगी अपने घर लौटे। जैसे ही लौटे और फिर अपने घर में सोए, आंखें बंद हुई तो फिर देखा कि आका करीम नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए। मेरे अजीजों, अब जो इन्होंने देखा वो ये कि नूरुद्दीन जंगी के बारे में कहा जाता है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अब मेरे घर तशरीफ लेकर के आए हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कह रहे हैं कि मैं आका का चेहरे अनवर देख रहा था। आज आका कुछ हुक्म नहीं फरमा रहे थे, आज आका कुछ कह नहीं रहे थे, बल्कि आका करीम मुझे देख करके बस मुस्कुरा रहे थे, बस मुस्कुरा रहे थे। जब आका मुझे देख करके मुस्कुरा रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के तमाम दरवाजे सुल्तान नूरुद्दीन के लिए खोल करके रख दिया है। ये एक आशिक, ये एक सच्चे वफादार की पहचान है। आका जिससे चाहे जब चाहे अपना काम ले सकते हैं।